سونیا اور داور کے ولیمے کے ایک ہفتے بعد کا واقعہ ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ ایرسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سماجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیات سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا ہے کون بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یک ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفتن عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی سے خواہ بہت بری لگتی تھی۔ یہ حیات سلیمان ہے کون بھلا؟ وہ چشمے سے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک تنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ، اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں، میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی صرف حیا میری فرینڈز کہتی ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اس سے پہلے بھی خواہ بہت بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی روک کر لاک کرتی خوف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا، میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھاؤ۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی راستے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی بیٹھی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے تائی اماں؟ مجھے بلا رہی تھی۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے زور سے نوب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر ارم اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس میں آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم، کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا، ایک بات بتاؤ۔ اس کا روندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ حیا، مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والی ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم، وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم، کیا بات ہوئی ہے؟ حیا، بولو، بتاؤ، کیا ہم ایسی لڑکیاں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ ہے کیا؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی کی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص 2 لڑکیاں، ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے ان کے سر پہ آ گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک سا خواب تھا۔ ہاں، یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پہ رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔
ارم کی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، اور ہم برباد ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچی تو؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ ہی گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ہم تو مووی والے کو بھی منع کر چکے تھے۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا بھی دی تو یہ سی ڈی پہ ہر جگہ تو مل رہی ہے۔ ایسی چیزوں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں۔ ہم کہاں سے اسے اٹھوائیں گے؟ خدایا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے دم سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر بابا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو؟ او خدایا، ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا، اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کے رہ گئی۔ سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا، مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا۔ شام میں فاطمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ حیا، اٹھو، کتنا سوگی؟ روہیل کا فون ہے امریکہ سے۔ وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کے اٹھی۔ روہیل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ کہہ رہا ہے کہ تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی، اور وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا۔ روہیل امریکہ میں تھا، اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا رات ہی آن لائن رہتے تھے۔ پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا، اب وہ کیا کرے؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ کر گر گئی۔ کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی؟ بھائی، تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ اوہ اچھا۔ اس کی سانس ایک دم بحال ہوئی۔ وہ نڈھال سی دھپ سے صوفے پہ جا گری۔ ہاں، جا رہی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی۔ کب جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھا تھا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر سبیم پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں۔ وہ ذرا سنبھلی، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ ارم تکیہ منہ پہ رکھے لیٹی تھی۔ یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں، تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو پتہ نہ چلے۔ پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ امید کا سرا تھام کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈ بیمار خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی، کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کر ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ آئے ہیں؟ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ چمکائے وہ بر دکھلاوے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھیں۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے۔ آؤ، سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے۔ آؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا، اور ابا؟ ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے، اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھیں۔ اندر صوفوں پر سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے 2 سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی لوازمات سے میز بھری پڑی تھی، اور سونیا بصد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، سوم و صلات کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی، اور اتنی سی بات کے اوپر ارم سلام کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پہلا کر سر پہ
لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سب کے سامنے صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پہ گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے وہ دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پورے اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پانچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے تھے اور گرے کینچی چپلوں میں مکید سفید پاؤں ٹخنوں تک چھلکنے لگے تھے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس کی پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پر پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں محو گفتگو تھی، مگر حیا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کنکھیوں سے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر جھکا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جس سے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقیناً یہ یاد دہانی، تصدیق، ثبوت سب ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکایا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے۔ وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ ایک اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاز کا بٹن اس کے ہاتھ سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات تھی؟ سامت آئی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈھال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک آ بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا، کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھر پر وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلہ ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اس کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کے درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھیں اور وہ صوفے پہ گر سی گئی تھی۔ ٹی وی پر اسکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے بھی کوئی رشتہ نہ آیا بھی تو ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ بات مار دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ اوہ خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم! بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔
سنو وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی اور بولی اوہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا، وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائی۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو یا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے، سائبر کرائم، اور ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بید تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پتہ تو جب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہاں رہنے دیں گے۔ 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں اور اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو۔ دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کے دروازہ بند کر کے آئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا تھا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی تکنیکی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم کو ہی رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے مل کر ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ متذبذب سی بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ تو کرنا ہے، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بحث و تخصیص کے بعد اس نے اپنے کمپلینٹ باکس سے اپنے ای میل آئی ڈی سے کمپلینٹ لکھی اور اسے پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے کے توسط سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل نمبر بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں ہی آتے تھے، اور اسے یاد نہیں تھا کہ کوئی نمبر اس نے کبھی اس نام سے سیو کیا ہو، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچھمبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے ذرا دیر خاموشی رہی اور پھر ایک بھاری گھمبیر سی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں بھی آپ کی کمپلینٹ ابھی موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گھمبیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبرز تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصفر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہے، فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن اور فرقان کی مہندی کے فنکشن پر بڑھنے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پر اپلوڈنگ آپ نے رپورٹ کی ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سے سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا تھا، احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ تلے سے وہ آرام سے باہر نکل آئی ہے۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے بظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔
ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جاتے۔ اسے لگا وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے تھے تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال بھرپور اس کے ذہن میں گونجتا رہا اور سارا دن وہ کچھ اور کر ہی نہیں پائی۔